سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا غلبہ اسلام کا غلبہ اللہ پاک نے جہاد میں اسلام غالب ہوا تو جہاد سے تبلیغ سے پھیلا ہے غالب ہوا ہے جہاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم تھا کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، ایک جماعت بن رہی تھی اور شریعت کے احکامات نازل ہو رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دورانیے میں صبر کا حکم تھا کہ آپ صبر کرتے رہیے، مانگتے رہیے اللہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی، کافروں نے مشرکین نے ظلم کی انتہا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تک کی نوبت آ گئی کہ اپنے پسندیدہ شہر جو مکہ مکرمہ تھا اور جس کو بڑا اعزاز ہے، وہاں سے اللہ پاک نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جماعت جو تھی وہ تیار ہو رہی تھی، اور مدینہ منورہ کے لوگ وہ پہلے سے آپ کی ہجرت سے پہلے بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نا تو اس وقت بہت بڑا استقبال کیا، اور مدینہ کے اندر
آپ کا جو استقبال ہوا بہت پرجوش طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے. تو آپ نے وہاں پر پہلا کام جو کیا تھا مسجد بنائی تھی. مسجد قباء آپ نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی اور وہاں پر بنائی. مسجد قباء کے بعد پھر وہاں سے آپ آگے جائے تشریف لے گئے اور آگے جیسے جاتے گئے تو تھوڑا سے آگے جا کر وہاں جمعے کی جو فرضیت نازل ہوئی جو جمعہ پڑھا جائے، جیسے جمعے کی فرضیت نازل ہوئی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھا. اب تھوڑا سے پیچھے یعنی مسجد نبی کی طرف آتے ہوئے جب وہاں پہنچے جمعہ فرضیت ہوئی جمعہ پڑھا. یہاں مسجد جمعہ آج بھی موجود ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی آگے گئی اور الغرض مسجد نبوی جہاں پر ہے آپ نے کہا یہ اللہ کی طرف سے اس کو چھوڑ دو، اونٹنی کو جہاں بیٹھے گی وہیں. تو آپ وہیں پر مسجد نبی میں کے پاس جب اونٹنی پہنچی تو وہاں پر بیٹھ گئی. تو الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. اس کے بعد وہاں پر پھر آپ نے رہائش اختیار کی اور آپ نے وہاں پر مسجد بنائی، مسجد نبوی. تو مسجد نبی کی تعمیر ہوئی، مسجد نبی بنی، صحابہ کرام موجود تھے. اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ اب دین کا غلبہ ہے. دین کا غلبہ ایک جماعت ایک جگہ پہ ایک منظم طریقے سے بن گئی تھی، جمع ہو گئی تھی مدینہ منورہ کے اندر اور جان فدا کرنے والے صحابہ تھے. تو جان دینے والے صحابہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان فدا کرنے والے، صبر و استقامت سے کام کرنے والے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو صبر کا حکم تھا نا، اب حکم ملتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اب تمہیں جہاد کی اجازت دی جاتی ہے. اور جہاد کی اجازت کیوں کی جاتی ہے؟ یقاتلون بانہم ظلموا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا اور اس ظلم اور زیادتی کو ختم کرنا ہے اور دین کو غالب کرنا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غلبہ دیں گے اگر ایمان پر ثابت قدم رہے. اب حکم ملتا ہے جہاد کا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہاد کیا اور تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معرکہ آیا، پہلا بدر کا معرکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معرکہ لڑا تو اس معرکے کے اندر دوسرے لوگوں کی جو سوچی تھی کفار کی، مشرکین کی، اپنے مال کو بچانا، مال ان کا تو بچ کے چلا گیا تھا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جشن منائیں گے، کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے. لیکن اللہ جانتا ہے. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور بدر کے مقام پر. اب یہ بدر کا مقام بہت سارے حضرات نے دیکھا ہے کہ جب بدر کا مقام پہ آ کے تو مسجد عریش آج جہاں پر بنی ہوئی ہے، اسی مسجد عریش کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے. اور اسی کے سامنے مسجد عریش کے بالکل آگے کی طرف اور جب معراج کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک کھلا سا میدان ہے، وہاں ایک کنواں ہے، اس کو قلیب بدر کہا جاتا ہے. اور کفار اس سے اوپر کی طرف تھے، اس سے اوپر کی طرف تھے. بارش ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جگہ کے اوپر پانی کا بندوبست کر دیا. اب یہ اللہ کی مدد آتی ہے جو اتری وہاں پر. تو عرض کرنے کا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی جنگ کری، آپ خود شریک ہوئے اس جنگ میں، آپ خود اس جنگ میں شریک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا نا وہ یہ تھا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا اور آپ اپنے خیمے کے اندر موجود اور رات بھر سجدے کے اندر روتے رہے، اللہ سے مانتے رہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ آپ مطلب رو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا یہاں تک کہ عرض کرنے لگے، اللہ سے درخواست کی، یا اللہ یہ مٹھی بھر جوان ہے،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لیا جائے اس کے بعد اور دین زندہ رہے، نام لینے والے دین کی مدد و نصرت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ معرکہ ہوا، 2 بدو 1 2 آتے تھے میدان میں، حلم و مبارز کا نعرہ لگتا رہا، بھائی آ جاؤ مقابلے میں آتے رہے۔ الغرض اللہ پاک نے ان کو جو بڑے بڑے گروگنڈال تھے ان کو جو ہے نا شکست دی، یہاں تک کہ جب معرکہ خوب عروج پر ہوا تو اس وقت تک کافروں میں بڑے بڑے ان کے جو مارے گئے نا وہ 70 لوگ وہاں پر جو ہے نا مردار ہوئے، مارے گئے، اور 70 ان کے جو ہے نا وہ گرفتار ہوئے، اور صحابہ اکرام جو شہید ہوئے تھے 14، اور 14 صحابہ اکرام کی وہی قبریں پیچھے پر بنی ہوئی ہے، اور ان کا نام وہاں سامنے ایک تختی قبر لکھا ہوا ہے بدر کے اس چوک کے اوپر۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے جو بدری، جو وہاں پر جو ہے نا جب شہید ہوئے، ان کا تو کیا مقام ہے، بدری صحابہ کے بعد میں تذکر ہے، یہ بدر میں شریک تھا تو بڑا مقام والا ہے، بدر میں شریک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بدری ہے، اسے کچھ کو بدری صحابی ہے، اس کا بڑا مقام۔ اگر عرض کرنے کے واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملی نا تو یہ وہ معرکہ تھا جس سے کافروں کے جو غرور تھا، تکبر تھا، جو ان کی جو بڑائی تھی مال کے اوپر، چیزوں پر، سرداری پر، ٹوٹ گئی اور زیرو ہو گئی۔ جب بڑے بڑے سرداروں کو مردار ہوئے اور گرفتار ہوئے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دکھائی، یہ ہے جہاد جس کی وجہ سے قوموں کو عروج ملتا ہے اور ہمیشہ بلندی پہ جاتی ہے اور وہ کامیاب ہوتی ہے، ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ جہاد سے مسلمان غالب رہے، مسلمان غالب رہے، مسلمان مغلوب ہو کر رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے اندر غلبہ رکھا ہوا ہے، جہاد میں غلبہ رکھا۔ ہم تو جہاد کا نام آیا نا اور جہاد کا نام شاید مرنا مارنا، مارنا مارنا نہیں ہوتا جہاد میں، جہاد میں زندگی ملتی ہے، جہاد میں اعزاز ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوات خود لڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ لڑا، اس کے بعد پھر آپ نے اگلا والا جو بہت کا تھا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ آپ کتنے غزوات، 27 غزوات تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صفات والا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات دی۔ آپ ان غزوات میں شریک ہو رہے ہیں، کیا مطلب ہے کہ بھائی کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جہاد ہے، تم اس کی وجہ سے غالب رہوگے، غالب رہوگے۔ اور فرمائے کہ اذا ترکتم الجہاد، حدیث میں آتا ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، اگر تم جہاد کو ترک کر دو گے نا تو تمہارے پر ذلت مسلط ہو جائے، تمہارے اوپر ذلت مسلط ہو جائے گی۔ فرمایا کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث به عن نفسه فمات على شعبۃ من النفاق، وہ لوگ جو دنیا سے گئے اور مر گئے اس حال میں ان نے جہاد نہ کیا یا جہاد کا جذبہ ان کے اندر نہ پیدا ہوا، وہ ایک نفاق کے شعبے پر دنیا سے جا رہے، منافقت کی موت مار رہے ہیں کہ جن کے اندر جہاد کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی جہاد میں سارے شریک نہیں ہوتے، لیکن جہاد میں شریک نہیں ہوتا، مالی تعاون کرنے والا، ساتھ دینے والا، دعائیں کرنے والا، متوجہ ہونے والا، یہ بھی ساتھ شریک سمجھے جاتے ہیں جب یہ جذبہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آج ان حالات میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور زیادہ ذکر کرنا ہے۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہاں اللہ پاک نا جہاد کے موقع پر وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، تم بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اثبتوا وصابروا، فرمایا کہ تم ثابت رہو، صبر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بہت زیادہ ذکر، بہت زیادہ نماز نہیں کا، بہت زیادہ روزہ نہیں کا، وہ تو ایک لمٹ ہے جو بھی یہ کرتی، بہت زیادہ ذکر کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دیکھیں جب انسان زیادہ ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اس کے اوپر مدد اترتی ہے، فرشتے اترتے ہیں میدانوں کے اندر۔ بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو رہے اور مانگ رہے، اللہ پاک نے فرشتے نازل کیے تھے، فرشتے آئے سفید پگڑیوں میں آئے، ہاتھ کے اندر نیزہ اور تلوار دی ہوئی تھی، اور کافر کہتے ہیں کہ عجیب حالت ہے، ادھر سے ہمارے ساتھی آگے جاتے اور ابھی وہ جو اپنا مجاہد صحابی دور ہوتا، ادھر سے ایک تلوار آتی، اس کے گردن کو اڑا کے سامنے رکھ دیتے، تلوار آتی، اس
اس کافر کی گردن اڑا کے سامنے پڑی ہوتی تھی. کہیں یہ کہا وہ جماعت تھی جو فرشتوں کی جو آئی. اور آپ لوگ جس وقت بدر میں جاتے ہیں تو بدر سے پہلے ایک جبل ملائکہ ہے. جبل ملائکہ ہے, پیچھے ایک پہاڑ ہے جو ریتیلا سا پہاڑ ہے. فرشتے اترے یہاں پر, اس کو آدمی جبل ملائکہ کہتے ہیں, مدد کے لیے آئے تھے. پھر یہاں سے اس پہاڑ کو دکھائی دیا نظر آئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ, ان حالات میں ہم جو آج مغلوب ہیں نا, غلامی کی زندگی میں جا چکے ہیں, اور ہم تو پتہ نہیں مال دولت چیزیں دنیا, ہمارے مفادات دنیا سے, امریکہ سے, یورپ سے, فلانے سے, اور سے چھوڑے. ان سب چیزوں کو کیا ہے, ہمارا مفاد ہے اللہ پاک سے. ہماری زندگی اللہ کے اختیار کے اندر ہے. ہماری مال و دولت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہماری جانوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. عزت کے ساتھ انسان کی زندگی یہ سب سے بڑا اعزاز ہے, نہ کہ ذلت کے ساتھ. یہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل, قرآن کی آیت یہ بھی ہے, تم تیاری پکڑو جہاد کے لیے. آج بھی جہاد کے لیے تیاری پکڑو. ہم صبح واک کر رہے ہوتے ہیں, جہاد کی نیت کریں. اس کے اندر ہم ورزش کرتے ہوتے ہیں, جم جا رہے ہوتے ہیں, پھر جہاد کی نیت کریں. مضبوط ہوں گے اللہ کے راستے میں, موقع آئے گا لڑیں گے, جہاد کریں گے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. جہاد بزدلی کا نام نہیں ہے. جہاد کے ذریعے سے قومیں ترقی کرتی ہیں اور اسلام کو لوگوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ نصیب فرماتا ہے. اس لیے آج جتنے بھی انسان مار کھاتا ہے نا, وہ جہاد کے چھوڑنے کی وجہ سے اور اس سے انسان جو دور بھاگنے کی وجہ سے. لہٰذا میرے دوستو, یہ جو حالات ہیں, جو جنگیں جس طرح چل رہی ہیں, ان میں ہمیں کچھ کام کرنے, اللہ سے مدد مانگے, ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت عبارت جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ غلط افواہیں, غلط خبروں کے اوپر نظر رکھنا. کوئی بھی غلط خبر نہ پھیلائے, کوئی جب تک تکلیف نہ ہونا پھیلائے. کیونکہ میدان جہاد سے اگر کوئی آدمی بھاگتا ہے, جو واپس پڑتا ہے نا, تو وہاں اس کو کہا یہ کبیرہ گناہ ہے, اور تولی یوم الزحف, کبیرہ گناہ ہے. لہٰذا ان حالات کے اندر انسان کو کمزور دکھائی دینے والی چیزوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے. اللہ سے مدد مانگے, اللہ تبارک ضرور مدد کریں گے. ثابت قدم رہیں, حفاظت کے اپنے پر جتنے جو انسان بتاتے ہیں اسباب اس کا سامنے رکھیں. کہیں کوئی گڑبڑ آگے پیچھے چلتا رہتا ہے تو اس کے اندر انسان اپنے آپ کو محفوظ کرے, اللہ کی طرف متوجہ ہو, دلوں کو مضبوط رکھیں, اپنے دلوں کو, دل قدم ثابت قدم رہے, دل ثابت قدم رہے. یہ دو چیزیں جب مل جاتی ہے نا, غلبہ یقینی ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان موقع پر بھی ہمیں اپنے در کا, اپنے گھر کا اور خاص طور پر دین پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ غلبہ نصیب